سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. اگر تمہاری بخشش ہوگی تو تم مجھے بخشواؤ گے، تم مجھے بخشواؤ گے، میری سفارش کرو. امام جعفر صادق جب اپنے مریدوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے ملتے تھے تو ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کے کہتے تھے وعدہ کرو اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو گے اور میری بخشش کرواؤ گے. اگر تمہاری بخشش ہو گئی تم میری بخشش کروا دو گے، اور اگر اللہ نے میری بخشش کر دی تو میں تمہاری سفارش کر کے تم کو جنت میں لے جاؤں گا. لوگ کہتے تھے حضرت آپ تو سید ہیں سید. فرمایا بیٹو رونا تو اسی کا ہے، رونا تو اسی کا ہے کہ اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں ہم، لیکن ہمارے عمل اس قابل کہاں کہ اپنے نانا کو منہ دکھا سکیں. یہ ان کی عاجزی اور انکساری تھی، ورنہ ان کا حال یہ تھا کہ ان جیسا متقی، ان جیسا پرہیزگار ان کے دور میں نہیں تھا. امام جعفر صادق لوگوں سے یہ کہے کہ اگر تمہاری بخشش ہو جائے تو تم میری سفارش کر دینا، اور میری ہو گئی تو تمہاری سفارش کر دوں گا. اس لیے کہ اللہ نے نام لے کر ہم سے جنت کا وعدہ نہیں کیا. اللہ کی تلوار تو سروں پہ لٹک رہی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ کہ اللہ جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا اور اللہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا. اگر اللہ ہمیں چاہے تو ہم کچھ بھی کریں، اللہ ہمیں عذاب دے سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو ہماری مغفرت کر سکتا ہے. اتنے بڑے مجمع میں علماء بھی ہے، سادات بھی ہے، عوام بھی ہے. امام جعفر صادق کی سنت میں عمل کرتے ہوئے کیا میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ لے سکتا ہوں آج پنجتن پاک کی اس محفل میں بتاؤ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو گے؟ بولو وعدہ کرو، وعدہ کرو. میرے علماء وعدہ کریں اگر تمہاری بخشش ہو گئی ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو. امام جعفر صادق کی سنت کو زندہ کرو. یہاں سے لے کے وہاں تک بالخصوص علماء کی توجہ ان سے کہتا ہوں امام جعفر صادق کی سنت پہ عمل کرتے ہاتھ اٹھا کے کرو. بولو اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم مجھے بخشواؤ گے، تم مجھے بخشواؤ گے، میری سفارش کرو. وعدہ کرو، وعدہ کرو. اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں اگر میری بخشش ہو گئی تو انشاءاللہ میں تمہارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد مصطفیٰ شہزادہ امام حسین، نعرہ حیدری. سنیوں کی عمل دکھا ہے جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں ہم کہاں ہیں؟ نہ زندگی میں جمعہ تک لوگ نہیں پڑھتے. میرے آقا نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی میں اس سے بیزار ہوں. جس سے نبی بیزار ہے اس سے اللہ بھی راضی نہیں ہے، اس سے غوث پاک بھی راضی نہیں ہے، اس سے غریب نواز بھی راضی نہیں ہے. سنیوں کیا کر رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں نبی پاک بخشوائیں گے، بے شک بخشوائیں گے، لیکن میرے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ جو نماز نہیں پڑھتا تو کبھی اس کی صحبت میں مت بیٹھنا، اس کے پاس مت بیٹھنا. ابو ہریرہ جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کے پاس مت بیٹھنا. آقا فرماتے ابو ہریرہ کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا آسمان سے اس پہ لعنت برستی ہے، اس لیے تو کبھی اس کے پاس مت بیٹھنا. میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا بے نمازی کے پاس ابو ہریرہ تم نہ بیٹھنا. بتاؤ آقا جب اپنے صحابہ کو بے نمازی کے پاس بیٹھنے سے منع کرتے ہیں ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم حضور کو خوش کر گئے. جو لوگ قبر انور میں، قبر میں نبی کا دل دکھائیں، سوچو تو صحیح آپ پریشان نہ لیں. میں تعویذ کا مخالف نہیں، تعویذ کام کرتا ہے جادو کاٹنے میں. تعویذ جادو کاٹ سکتا ہے، اللہ کا عذاب نہیں دور کر سکتا. میرے عزیز اللہ کا عذاب دور کروانا ہے مسجد سے رشتہ جوڑو، پھر گڑاؤ. ارے کتنے نادان ہو آپ مجھ سے کہتے ہو دعا کراؤ. دعا سنت ہے. فاروق اعظم مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے تھے میرے لیے دعا، میرے لیے دعا. فاروق اعظم آپ بھی کراؤ دعا، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرا اللہ آپ کا اللہ ہم سب کا اللہ. ہر رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں جب رات کا آخری حصہ آتا ہے پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے.
پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے اور وہ اپنی شان کے مطابق ہمیں بلاتا ہے، صدا لگاتا ہے، آواز دیتا ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے، میرے بندو آؤ مجھ سے جو مانگنا ہے مانگو۔ سچ بتانا، جتنا تعویذ والے باباؤں کے پاس جا کے گڑ گڑا رہے ہو، اتنا کبھی اللہ کے پاس تو گڑ گڑا رہے ہو یار۔ اللہ اپنے اللہ کو تم نے سمجھا، بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اہل گورکھپور کی اور پورے مجمع کی اور ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ پچھلے سال بھی ہم اپنے امیر کے ساتھ حاضر ہوئے تھے، اور ہمارے قائد، ہمارے امیر، جن کی ناصحانہ اور مفکرانہ گفتگو سے آپ نے پچھلے سال بھی اپنے آپ کو مستفیض کیا تھا، مستنیر کیا تھا، آج بھی حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ اور میں نے اپنی گفتگو کے آغاز ہی میں کہہ دیا تھا کہ حضرت جب تشریف لائیں گے تو آپ کو حضرت کا ہی خطاب سننا ہے، اس لیے ہم سب حضرت کو سنیں گے، کیونکہ یہ جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کے سامنے آ کر جو گفتگو کرتا ہوں یا آپ کی خدمت کرتا ہوں، یہ سب اسی مرد کلندر کی تربیتوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے قبلہ قائد، ہمارے امیر، جس نے میری اوقات اور میری حیثیت کیا، ہماری تنظیم کے اندر بے شمار بڑے بڑے خطبہ اور بڑے بڑے داعیان دین کو تربیت کر کے کھڑا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے امیر، ہمارے قائد کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ دو جملے سن لے اپنی گفتگو کو بس مکمل کر دوں۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو، رات کے آخری حصے میں وضو کریں اچھی طرح سے، اور 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوب رو لیں، اور اپنے اللہ سے کہے کہ مولا میرا یہ مسئلہ حل فرما دے، تیرے محبوب کا وسیلہ، پنجتن پاک کا وسیلہ، تیرے حبیب کے پیارے اصحاب کا وسیلہ۔ اگر آپ کی مشکل نہ دور ہوتی ہو تو دیکھیں، کوئی اللہ سے مانگ کر تو دیکھے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے اس کے مطابق میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اس یقین سے کوئی مانگے تو صحیح، رات کی آخری پہر میں صرف شب برات، شب معراج، شب قدر کی بات نہیں ہے، ہر رات آخری پہر میں اللہ اپنے بندوں کے دروازے دل پہ دستک دیتا ہے۔ میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ اگر تو مغفرت مانگتا ہے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، روزی مانگتا ہے میں تجھے روزی عطا کروں، اپنی حاجت مانگ تاکہ میں تیری حاجت کو پورا کروں۔ فرمایا گیا اللہ کا خزانہ کتنا بڑا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک میدان میں سارے اولین اور آخرین جمع ہو جائیں اور سب اپنی من مانگی، سب اپنی من مانتی مرادیں مانگے، سب مانگے اور اللہ سب کو دے دے اس کی منہ مانگی مراد۔ اللہ کے خزانے میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا کروڑوں سمندر میں سوئی ڈبا کر نکالنے سے کم ہوتا ہے۔ کروڑوں سمندر میں سوئی ڈبا کے نکالنے سے جتنا پانی کم ہوتا ہے، اللہ کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا۔ اس کے خزانے میں کمی کا تصور ہی نہیں ہے۔ میرے اللہ کا خزانہ وہ ہے، اور پھر اللہ کا اعلان ہے، دیکھو سب ہم سے دور ہو سکتے ہیں، اللہ ہم سے دور نہیں ہے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں، کیا انداز خطابت ہے محبوب سے، پیارے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں، میرے بندے کتنے خوش نصیب ہو، اللہ جس کو میرا کہے اب اس کو کمی کیا ہے، اللہ میرے بندے۔ لیکن ایک بات یہاں اور آ جائیے، ہماری جماعت کے بہت بڑے مفسر ماضی قریب کے انہوں نے کتنا پیارا نقطہ لکھا ہے، کہتے ہیں اللہ نے کیا کہا، میرے بندے جب آپ سے سوال کریں، آپ سے پتا چلا اللہ کے بندے وہی ہے جن کو اللہ میرا کہتا ہے، جو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، محبوب کی چوکھٹ پر آ کر اللہ کو پانے کی کوشش کرتے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک مقام پر امام اہل سنت کہتے ہیں حقیقت میں عبداللہ وہی ہے، فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، حقیقتاً عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ وہی ہے جو پہلے عبد مصطفیٰ ہوتا ہے وہی عبداللہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بندے جب آپ سے پوچھے کہ اللہ کے بارے میں سوال کہہ دیں فَإِنِّي قریب، آپ کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اور ایک مقام پہ فرماتا کتنے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ آؤ آؤ اور اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں آیت درود نازل ہوئی ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں شب برات ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضور کا مہینہ آ گیا، رمضان شریف کا مہینہ قریب ہے، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو۔ اور بہت لمبی گفتگو کرنا اب اپنے قائد کے سامنے بے ادبی سے قریب سمجھتا ہوں، تو میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ مکمل